القلبی وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات. باب سؤر الکلب، کتے کے جھوٹے کے متعلق یہ امام طحاوی نے باب باندھا ہے. کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ اس میں 2 مذاہب ہیں. پہلا مذہب امام مالک رحمہ اللہ اور ساتھ میں امام اوزاعی کا ہے. امام مالک اور امام اوزاعی یہ کہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. اور استدلال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے کرتے ہیں کہ کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد ولم ینجس، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتے مسجد میں آئے جایا کرتے تھے اور مسجد کو کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی. ہم اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے کہ کتے مسجد سے گزرتے تھے تو اس کے ساتھ ان کے جھوٹے کے پاک اور ناپاک ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ کتے کے منہ سے جو لعاب گرتا ہے زمین کے اوپر، تو زمین کے اوپر جیسے گر جاتا ہے تو زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، وہ زمین خود بخود پاک ہو جاتی. آپ تو لعاب کی بات کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم تو اس آدمی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور مسجد کے اندر پیشاب کیا اور پھر اس کے بعد اس پیشاب کے اوپر پانی ڈالا گیا، لیکن جذب ہونے کے بعد پھر وہ کیا ہوا، وہ پاک صاف ہوا. تو وہ تو بطریقہ اولا لعاب اگر زمین کے اوپر گر جائے تو اس کی وجہ سے زمین پاک رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ائمہ ثلاثہ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوه 7 مرات. ایسے تمام کے تمام وہ روایات جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کتا کسی برتن کو جھوٹا کر لے تو اس کو دھویا جائے، چاہے کسی حدیث کے اندر 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، 5 مرتبہ کا ہے، 7 مرتبہ کا ہے، 8 مرتبہ کا ہے، اور اس کے ساتھ مٹی بھی لگا کے اس کے دھونے کا ذکر ہے. ان تمام کے تمام روایت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹا پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن کو جھوٹا کر لے تو اس کے بعد اس برتن کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی صفائی کا طریقہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے. کتنی مرتبہ دھویا جائے؟ 7 مرتبہ دھویا جائے، اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ صاف کر دیا جائے. امام شافعی اور ساتھ میں امام احمد بھی ہیں. ان حضرات کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوه 7 مرات. اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر ہے اولاها ابی السابع بالتراب شک سعید، کہ 7 مرتبہ دھوئے اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو دھوئے. تو امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ دونوں اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کتے کا جھوٹا برتن 7 مرتبہ دھونے کے بعد اور ساتھ میں مٹی بھی اس کے ساتھ لگے تو وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، وگرنہ پاک اور صاف نہیں ہوتا. ہم امام شافعی اور امام احمد کو یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو روایت پیش کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت منسوخ ہے. اور منسوخ اس اعتبار سے ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس کے خلاف ہے. خود وہ اس بات کے قائل ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے، اس کو اگر 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا تو وہ پاک ہو گیا. اور جب کسی راوی کا عمل اس کے قول کے خلاف ہوتا ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاتا.
پھر اس سے بڑھ کے ہم اور بات بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ روایت پیش کی 7 مرتبہ کی، تو آپ کے روایت کے متن کے اندر اضطراب ہے، اسی کے کسی روایت کے اندر 5 کا ذکر ہے، کسی کے اندر 3 کا ذکر ہے، 3 7 5 اور ثامنہ کا ذکر بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی قاعدے کے تحت کہ الزائد اولا من الناقص، 3 سے جو زیادہ ہے وہ 5 ہے، تو جو 5 ہے 5 کیا ہے؟ وہ اولا ہے باعتبار کس کے؟ ثالث کے۔ پھر اسی طریقے سے جو 5 کا ذکر ہے تو 5 سے بڑھ کے 7 کا ذکر بھی ہے۔ اب 5 کے اعتبار سے جو 7 ہے وہ اولا ہے، اسی کے 5 اس کے اندر خود بخود آ گیا، اور اگر کسی روایت کے اندر 8 کا ذکر ہے تو 7 اس کے اندر خود بخود آ گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جناب احناف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو روایت پیش کی ہے، اب اس روایت کا تعلق کتے کے جھوٹے ہوئے برتن کے صفائی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ برتن تو 3 مرتبہ دھونے کے ساتھ ہی پاک ہو جاتا ہے، البتہ مزید اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں اس کی صفائی کے لیے 4، 5، 6، 7 اور 8 مرتبہ اس کو دھویا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر قرینہ کیا ہے؟ مٹی کا لگانا، اسی کی مٹی کے ساتھ اگر آپ اس برتن کو دھوئیں گے تو جراثیم مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ قرینہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکی اور صفائی 3 مرتبہ سے حاصل ہو جاتی ہے، زیادہ دھونے کی کوئی ضرورت ہو نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو استدلال کیا ہے اس کے اندر بہت ساری باتوں کا احتمال ہے، سمجھ میں آ رہے، اور جس کے اندر بہت ساری باتوں کا احتمال ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ امام طحاوی نے اس کے اوپر ایک نظر پیش کیا کہ دیکھیں کتے اور خنزیر کو اگر آپ بغور دیکھیں تو خنزیر کی نجاست کتے کی نجاست سے کئی درجے بڑھ کے ہیں، لیکن یہ کہ اگر خنزیر کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے اور اس کو جھوٹا کر دے اور اس برتن کو اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ دھو لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، تو کتے کا جھوٹا برتن وہ 3 مرتبہ سے کیوں پاک اور صاف نہیں ہو سکتا؟ بطریقہ اولا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک اور نظر بھی قائم کیا ہے، وَأَمَّا النَّظْرُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَانَا الْكَلَامُ فِيهِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ حُكْمِ اللُّحْمَانِ فِي بَابِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ۔ گوشت کا جو حکم بلی کے جھوٹے والے باب کے اندر امام طحاوی نے بیان کیا ہے کہ کسی جانور کے جھوٹے کے پاک اور ناپاک ہونے کا تعلق اس کے گوشت کے ساتھ ہے، تو کتے کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے، نجس ہے۔ اب اس کے اعتبار سے اس کو جو جھوٹا ہے وہ بھی پاک نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بھی نجس ہوتا ہے۔ تو نجس جو چیز ہوتا ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لیتے ہیں اور 3 مرتبہ کے بعد وہ پاک اور صاف رہتا ہے، مزید دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟